یہ ہماری چھوٹی سی مجلس، بظاہر تو یہ چھوٹی سی مجلس ہے، لیکن اس طرح کی مجلسیں بہت مبارک ہوتی ہیں۔ وہ مجلسیں جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی بات ہو، ایسی مسجدوں پر اللہ رب العالمین، ایسی مجلسوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی مجلسوں کو بہت ہی باعث خیر و برکت بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی مختصر سی مجلس ہمارے لیے اللہ رب العالمین ذخیرہ آخرت بنائے۔ حاضرین، اس مختصر سے وقت میں ایک ایسے مسئلے پر بات کروں گا انشاءاللہ جو ہم سب کی ضرورت ہے، اور مسئلہ تو بظاہر بہت عام مسئلہ ہے، لیکن کئی دفعہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہم سے بسا اوقات اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ سامنے کرام، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ہماری یہ جو شریعت ہے، اس شریعت کے تمام مسائل اور احکام آسانی، سہولت اور یسر پر مبنی ہے۔ ہماری شریعت کے اندر کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ تمام مسائل میں اللہ رب العالمین نے ہماری طاقت کا اعتبار کیا ہے۔ ہماری جہاں تک استطاعت ہے اسی قدر اللہ رب العالمین نے ہم کو مکلف کیا ہے۔ یہ ہماری شریعت کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ہم سے کسی بھی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے جس کو کرنے میں ہم حرج اور مشقت میں پڑ جائیں یا ہم جس کو نہ کر سکیں۔ دوسری بات کہ یہ آسان احکام اور مسائل ہماری شریعت کے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بعض حالات میں ان آسان احکام پر عمل کرنا بھی بعض انسانوں کے لیے دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی آپ مثال لے سکتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، انتہائی آسان ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے، انتہائی آسان ہے ایک تندرست آدمی کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ لیکن کئی دفعہ انسان بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ایک تو پہلے سے آسان تھا، اب جب ایکسٹرا کوئی پریشانی آئی ایمرجنسی کی صورت میں تو اللہ رب العالمین مزید آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ شریعت کا ایک اصول ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بیمار آدمی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آسان مسئلہ، وہ آسان حکم جو بعض سچویشن میں ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے، اب اس میں آسانی در آسانی پیدا کی گئی ہے۔ اور یہ اصول شریعت کے تمام ابواب میں موجود ہے، چاہے روزے کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے، سب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جہاں جہاں پریشانی آتی ہے ہماری شریعت آسانی پیدا کرتی ہے۔ انہی آسانیوں میں سے ایک مسئلے کے اوپر میں آج گفتگو کروں گا انتہائی مختصر انداز میں۔ ابھی سردیوں کا موسم چل رہا ہے، اور سردیوں کے موسم میں ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اگر عام ایام میں ہمیں ضرورت نہ بھی ہو تو سردیوں کے ایام میں ہمیں موزے پہننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اکثر لوگ موزے پہنتے ہیں سردیوں سے بچنے کے لیے۔ ویسے تو یہ مسئلہ، موزے کا مسئلہ سردیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن سردیوں میں خصوصی طور سے تقریباً تمام لوگ موزے پہنتے ہیں، اور موزے سے متعلق ہماری شریعت کے کچھ احکام ہیں، اور وہ حکم یہ ہے کہ اگر ہم نے موزہ پہنا ہوا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو ہمیں موزہ اتار کر کے وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم موزے پر مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ موزے کو اتارنے میں، پاؤں کو دھلنے میں، دوبارہ
پہننے میں حرج اور مشقت ہے، اس لیے ہماری شریعت نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کی کہ اگر آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں تو آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں، یہ ہماری شریعت کی آسانی ہے۔ لیکن موزے پر مسح کے کچھ مسائل ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کی رعایت کرتے ہوئے ہی ہم موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ خاص ہے، اس کی ضرورت سب کو ہے، چاہے کوئی امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ بلکہ بعض علاقوں میں جہاں پر سردیاں سخت پڑتی ہیں وہاں پہ تو اس کی ضرورت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا تعلق صرف سردیوں سے نہیں ہے۔ موزہ آپ کبھی اگر گرمی میں بھی پہنے ہوئے ہیں تو یہ رخصت آپ کے لیے موجود ہے، لیکن چونکہ سردیوں میں موزہ پہننا یہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے سردیوں میں ہمیں اس مسئلے کی ضرورت زیادہ پڑے گی۔ ہم پاؤں میں جو چیزیں پہنتے ہیں وہ تین طرح کی چیز ہو سکتی ہے، یا تو ہم پاؤں میں خف پہنتے ہیں، یا پاؤں میں خف کہتے ہیں جیسے ہم موزہ پہنتے ہیں، چمڑے کا موزہ ہوتا ہے موٹا، اس کو خف کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بہت ساری جگہوں پر چمڑے کا نہیں ہوتا ہے، پلاسٹک اور ریگزین وغیرہ کا کسی بھی موٹی چیز کا ہوتا ہے چمڑے جیسا، تو اگر وہ موٹا ہے تو اس کو خف کہا جاتا ہے۔ یہ تو پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہم پاؤں میں موزہ پہنتے ہیں، جو ہم لوگ یہ کپڑے کا موزہ جیسے ابھی آپ لوگ پہنے ہوئے ہیں، میں پہنے ہوئے ہوں، اس کو جورب کہتے ہیں عربی میں۔ تو یا تو ہم خف پہنتے ہیں یا جورب پہنتے ہیں۔ تیسری چیز، ہم پاؤں میں بوٹ پہنتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جوتا، جو عام جوتا ہوتا ہے، ٹخنے سے نیچے تک ہوتا ہے جوتا۔ اگر ٹخنے سے اوپر تک ہے، ڈھکا ہوا ہے، جیسا کہ عام طور سے آپ نے فوجیوں کو پہنے ہوئے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ بوٹ پہنتے ہیں، اس کو بوٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین طرح کی چیزیں پاؤں میں پہنی جاتی ہیں، اور ان تینوں طرح کی چیزوں پر ہی مسح کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے ان تینوں چیزوں پر الگ الگ سے ہم دلیل جان لیتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں پر مسح کرنے کی کیا دلیل ہے، اس کے بعد ہم مسح کے شروط پر آئیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز خف، جو موٹا موزہ ہوتا ہے چمڑے کا یا پلاسٹک یا کسی بھی چیز کا، اس کو جسے خف کہا جاتا ہے۔ خف پر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، جریر ابن عبداللہ بجلی کی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ نے استنجا کیا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور اپنے خف دونوں موزوں پر، ہم اس کو موزہ ہی کہہ لیتے ہیں کیونکہ ہماری زبان کو اس کو بھی موزہ ہی بولتے ہیں، اور دونوں خف پر، دونوں موزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ وضو کیا تو اتار کر کے دھویا نہیں بلکہ اس پر مسح کیا۔ اسی طرح سے مسح علی الخفین، خف پر مسح کرنے کے بارے میں پوری امت کے علماء کا، اہل سنہ والجماعہ کی پوری امت کا اجماع ہے اس کے جواز پر، بلکہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن کے ذریعہ سے اہل سنہ اور شیعوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے یہ مسئلہ نہ صرف فقہ کی کتابوں میں مذکور ہوتا ہے، عقیدے کی کتابوں میں علماء عقیدہ اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ اسی مسئلے کے ذریعہ سے روافض اور اہل سنہ کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ روافض کے ہاں مسح علی الخفین نہیں ہے، اہل سنہ والجماعہ کے ہاں مسح علی الخفین ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مسح علی الخفین کی دلیل کہ موٹے موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔ دوسرا ہے جورب، جس کو موزہ کپڑے کا، باریک کپڑے کا موزہ جو ہم لوگ پہنتے ہیں، اس پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، ثوبان کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کی ٹکڑی بھیجا کہیں پر، فاصابهم البرد، ٹھنڈی کا موسم تھا، انہیں ٹھنڈی لگی، فلما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ واپس آئے دوبارہ لوٹ کے اور وہاں کے حالات بتائے کہ وہاں سخت سردی تھی،
اور ہم کو پریشانی ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ عصائب اور تساخین پر مسح کریں۔ عصائب کہتے ہیں پگڑی کو، عمائم۔ تساخین ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پاؤں میں پہنا جائے گرمی حاصل کرنے کے لیے، پاؤں کو ڈھکنے کے لیے، اس کو تساخین کہتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ چمڑے کا ہو، یا ضروری نہیں ہے کہ موٹا ہو، کپڑے کا ہو تب بھی جائز ہے، پتلا ہو تب بھی جائز ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی چیز پاؤں میں پہنی گئی ہے اس پر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی موزہ، باریک کپڑوں کا موزہ۔ تیسری چیز ہے بوٹ، جو میں نے بتایا کہ اتنا بڑا جوتا جو ہمارے ٹخنوں کو ڈھکے ہوئے ہو، جسے ہم بوٹ کہتے ہیں۔ ہم یہاں ان جوتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو ہم لوگ عام طور سے پہنتے ہیں، جو کہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، ٹخنوں سے اوپر تک کا جوتا جو ٹخنے جس میں ڈھکے ہوئے ہوں، اس پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہماری شریعت کے جو احکام ہیں ان احکام کی کچھ علتیں ہوتی ہیں، اور جب احکام معلل ہوتے ہیں تو ان علتوں کے ذریعہ سے ان جیسے مسائل کو ان پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اب خوف پر اور موزے پر، جورب پر مسح کرنا کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اس کو اتارنے میں مشقت ہے، کیونکہ وہ پاؤں کو ڈھکے ہوئے ہیں، اور یہی علت یہی علت بوٹ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جب علت موجود ہے، جب موزے پر مسح کرنا جائز ہے، خوف پر مسح کرنا جائز ہے، تو بوٹ بھی اسی کی طرح سے ہے، لہذا اس پر بھی مسح کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ جو حرج اور مشقت وہاں پر ہے وہی حرج اور مشقت یہاں پر بھی ہے۔ تو یہ تین طرح کی چیزیں ہوئی جو ہم پاؤں میں پہنتے ہیں اور جن پر مسح کرنا جائز ہے۔ بلکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اگر ہم موزہ پہنے ہوئے ہیں اور تمام شرطیں ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں مسح کی، تو ہمارے لیے سنت یہ ہے کہ موزے کو اتارے بغیر ہم اس پر مسح کر لیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی موزہ پہنے ہوئے ہے تو افضل اس کے لیے یہ ہے، سنت اس کے لیے یہ ہے کہ اس پر مسح کرے۔ اس کے لیے افضل یہ نہیں کہ اتار کر کے دھوئے، جیسے بعض لوگ شریعت کے اندر سوچتے ہیں کہ دھونے میں زیادہ تقویٰ ہے۔ نہیں، تقویٰ اس میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہم شریعت میں پابند ہیں اس کام کے کرنے کے جو نبی نے بتایا ہے، وہاں ہم دماغ نہیں لگائیں گے کہ ہم ٹھنڈی میں دھوئیں گے، ٹھنڈی لگے گی تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ نہیں، ثواب اس میں ہے جو نبی نے کیا ہے۔ تو اگر موزہ پہنے ہوئے ہیں تو مسح کرنا یہ افضل ہے، اور اگر موزہ نہیں پہنے ہوئے ہیں تو دھونا یہ افضل ہے۔ اس لیے اگر موزہ پہنے ہیں تو اتارے نہ، اور اگر اتارے ہوئے ہیں تو پہنے نہ، مسح کرنے کی غرض سے۔ سنت طریقہ یہ ہے۔ اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں، خوف یا جورب یا موزہ یا بوٹ، ان پر مسح کرنے کی 5 شرطیں ہیں۔ شرطوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کنڈیشنز پائی جائیں گی تبھی ہم ان پر مسح کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ ان 5 کو آپ سنیں اور ان کو یاد رکھیں۔ اگر آپ کے اندر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں تو آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو تینوں چیزیں ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا، یہ ہمارے ٹخنے کو ڈھکنے والی ہوں۔ جیسے ایک چھوٹا شارٹ موزہ آتا ہے جو ٹخنے کے نیچے ہوتا ہے، عام طور سے جو ہے گرمیوں وغیرہ کے لوگ پہنتے ہیں۔ تو اگر ٹخنے کے نیچے تک موزہ ہے، ٹخنا کھلا ہوا ہے، تو اس پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے۔ کیوں ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ وضو میں ہمیں کہاں تک دھونا ہے؟ ٹخنے کے اوپر تک دھونا ہے۔ تو اگر ٹخنا کھلا ہوا ہے، اس کا مطلب وہ وضو جس کو دھونا ہے بعض حصہ اس کا ڈھکا ہوا ہے، بعض حصہ کھلا ہوا ہے۔ تو اب جو حصہ ڈھکا ہے اس پر تو آپ مسح کر لیں گے، جو حصہ کھلا ہوا ہے اس کو آپ کو دھونا پڑے گا۔ اور مسح کرنا اور دھونا یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے ایک ہی کرنا ہے۔ تو لہٰذا پہلی شرط یہ ہے کہ ٹخنا ہمارا موزہ یا خوف اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹخنے یہ ڈھکے ہوئے ہوں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، بہت اہم بات۔ بعض لوگ یہ اشکال ڈالتے ہیں لوگوں کے دماغ میں کہ جو کپڑے کا اگر باریک موزہ ہے
کہ اگر پانی کا چھینٹا پڑے گا تو پانی اندر تک جذب ہو کے پاؤں تک پہنچے گا تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے پتلے موزے پر، یا موزہ کہیں پھٹا ہوا ہے تھوڑا سوراخ ہو جاتا ہے کبھی کبھی موزے میں سوراخ ہے تو اس میں مسح کرنا نہیں جائز ہے. یہ بات انتہائی بے بنیاد بات ہے. شریعت کے اصولوں کی روشنی میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ موزہ پتلا ہے تو اس پر نہیں کر سکتے یا موزہ تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے تو اس پر نہیں کر سکتے. آپ اس میں اصول یاد رکھیں کہ جب تک اس کو موزہ کہا جاتا ہے تب تک اس پہ مسح کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موزے پر مسح کرنا یہ کیوں ہے؟ یہ رفع الحرج کے لیے ہے تاکہ حرج اور مشقت نہ ہو. اور چاہے موزہ پتلا ہو یا موٹا ہو اس کو اتارنے میں حرج اور مشقت ہے. موزہ تھوڑا سا پھٹا ہوا ہو یا مکمل نیا موزہ ہو اس کو اتارنے میں مشقت ہے. تو اصل جب شریعت نے یہ شرط نہیں لگائی کہ موٹا ہو تو نہیں کر سکتے اور پتلا ہو تو نہیں کر سکتے پھٹا ہو تو نہیں کر سکتے، شریعت نے مطلق طور سے کہا اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. اب ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا سارے صحابہ کرام اتنے امیر تھے کہ سب نئے نئے موزے پہنتے تھے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. تو شریعت نے یہ شرط کیوں نہیں بیان کی کہ اگر تھوڑا سا پھٹا ہوا تو نہیں کر سکتے؟ قطعاً نہیں، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. جب تک اس کو موزہ کہا جا رہا ہے تب تک اس پر مسح کرنا جائز ہے. اور پانی اگر اندر جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا دقت ہے اس میں؟ کوئی دقت نہیں، آپ پھر بھی کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ برسات کے موسم میں موزہ پہنے ہوئے باہر نکلے بارش ہونے لگی آپ بھیگ گئے تو آپ بھیگ گئے تو آپ کا موزہ بھی بھیگ جائے گا. تو کیا آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے؟ پاؤں تو پورا بھیگ چکا ہے تر بتر ہو گیا پانی سے، پھر بھی کر سکتے ہیں. تو بھیگنا نہ بھیگنا یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف عام آدمی کے کہنے والی بات ہے کہ پانی نیچے پہنچ رہا ہے مسح نہیں کر سکتے. بس موزہ پاؤں میں ہے آپ کے اور اس کو موزہ کہا جا رہا ہے اس پر مسح کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی شرط ہے کہ ٹکنا یہ ڈھکا ہوا ہو، پھٹے وغیرہ ہونے کی شرط نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو پہنے ہوئے ہیں پاؤں میں جو چیز وہ چیز پاک ہو، ناپاک نہ ہو. وہ چیز پاک ہو. اگر آپ کے موزے میں گندگی لگی ہوئی ہے نجاست لگی ہوئی ہے تو اس پہ نہیں کر سکتے، پاک ہونا چاہیے. اس کی دلیل وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، اچانک دوران نماز آپ نے اپنے موزے کا جوتے اتار دیے. صحابہ کرام نے دیکھا انہوں نے بھی اتار دیا. جب نماز ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا آپ اتار رہے ہیں تو ہم نے بھی اتار دیا. ہمیں وجہ جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے نبی اتار رہے ہیں ہم نے بھی اتار دیا. یہ دیکھیے اس حدیث میں اتباع کا جذبہ کہ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں بات بھی نہیں کر سکتے، پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. نبی نے اتار دیا ہم نے بھی اتار دیا. کیا وجہ ہے؟ ہمیں نہیں پوچھنا کیوں اتار دیا. اس زمانے میں تو کوئی جب مسئلہ آتا ہے تو قرآن، یہاں تک کہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے. بھائی ہے بس اللہ نے کہہ دیا کرنا ہے کرنا ہے. تو یہ اتباع کا جذبہ تھا. بہرحال تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، نجاست. مجھے جبریل نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی، اس لیے میں نے نکال دیا کیونکہ نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے میں نے نکال دیا. تو یہاں پر محل شاہد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے اس کو نکال دیا. اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں، لہٰذا اس پر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط کہ موضوع پر یا جو تین چیزیں میں نے ذکر کی ان پر اسی وقت مسح کر سکتے ہیں جب مکمل طور سے باوضو ہو کر کے آپ نے ان کو پہنا ہو. آپ نے پہلے وضو بنایا مکمل وضو، اس کے بعد موزہ پہنا، اب آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. آگے جب بھی وضو بنائیں گے تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بغیر وضو کے موزہ پہن لیا ہے تو آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے، پھر آپ کو اتار کے دھونا ہی ہے. تو مکمل باوضو ہو کر کے جب آپ پہنے رہیں گے تب آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ نے ایک بار وضو بنایا تو ایک صحابی تھے اور انہوں نے مغیرہ بن شعبہ انہوں نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتار دوں. صحابہ کرام اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے تو انہوں نے چاہا میں آپ کے موزے اتار دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، چھوڑ دو مت اتارو، میں باوضو ہو کر کے میں نے اسے پہنا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا. اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب باوضو مکمل باوضو ہو کر کے موزہ جوتا یہ چیزیں پہنیں گے تبھی ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی وضو بنا رہا ہے، اس نے منہ دھویا، ہاتھ دھویا، سر کا مسح کیا، ایک پاؤں دھویا، دایاں پاؤں دھویا اور بایاں موزہ پہن لیا، پھر بایاں پاؤں دھویا، بایاں موزہ پہن لیا، وہ آدمی مسح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو کمپلیٹ ہونے سے پہلے اس نے موزہ پہن لیا۔ جب وضو مکمل ہو جائے اور آپ موزہ پہنیں گے تب آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنا اسی آدمی کے لیے جائز ہے، صرف حدث اصغر میں جائز ہے۔ حدث اصغر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حدث اصغر ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے ہونے سے وضو واجب ہو جائے، اور حدث اکبر کہتے ہیں وہ چیزیں جن کے ہونے سے غسل واجب ہو جائے۔ جیسے جنابت ہے، اس میں غسل واجب ہے، جیسے عورت کا حیض اور نفاس ہے، اس میں غسل واجب ہے، وہ حدث اکبر ہے۔ تو حدث اکبر میں موزے پر مسح نہیں کر سکتے ہیں، حدث اصغر میں موزے پر مسح کر سکتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے وضو واجب ہو جاتا ہے صرف ان میں مسح کر سکتے ہیں، حدث اکبر میں نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل ترمذی وغیرہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن الا من جنابۃ۔ جب ہم سفر میں ہوں تو 3 دن 3 رات اپنے موزے نہ اتاریں، ہاں اگر جنابت ہو جائے تب اتارنا ضروری ہے، لیکن ولکن من غائط وبول ونوم، پیشاب کرنے سے، پیخانہ کرنے سے اور سونے سے، ان چیزوں سے موزے نہ اتاریں، کیونکہ ان سے حدث اکبر نہیں ہوتا ہے، ان سے حدث اصغر ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ حدث اصغر میں ہی صرف موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اکبر میں نہیں کر سکتے۔ پانچویں اور آخری شرط ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کی ایک مدت ہے، اسی مدت کے اندر ہی مسح کر سکتے ہیں، مدت ختم ہونے کے بعد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مقیم ہیں، جیسے آپ ابھی اپنے شہر میں اپنے گھر میں ہیں تو آپ مقیم ہیں، آپ اس میں 1 دن اور 1 رات مسح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 رات مسح کر سکتے ہیں۔ اس پوائنٹ پہ میں اہم مسئلہ جاننا یہ ہے کہ مدت کی ابتدا کب ہوگی۔ جیسے آپ ابھی اپنے شہر میں اپنے گھر میں ہیں، مقیم ہیں، آپ نے مان لیجیے اس ٹائم وضو کیا، ابھی مغرب کی نماز میں آپ نے وضو کیا، موزہ پہنا، عشاء کا ٹائم آتے آتے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، کسی بھی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب ظاہر ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے پھر آپ وضو کریں گے، عشاء پڑھنے کے لیے کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اب جب عشاء کے ٹائم میں مان لیجیے آپ نے 8 بجے پھر وضو کیا اور اس وضو میں آپ نے مسح کیا، اب یہاں سے آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوگا۔ آپ نے مغرب کے ٹائم موزہ پہنا تھا، وہاں سے اسٹارٹ نہیں ہوگا۔ موزہ پہننے کے بعد جب پہلی بار حدث ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، اور وضو ٹوٹنے کے بعد جب پہلی بار مسح کریں، وہاں سے آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوگا۔ اب وہاں 8 بجے آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوا، کل شام میں اسی ٹائم 8 بجے تک، یعنی 24 گھنٹہ آپ کا ٹائم رہے گا۔ اس دوران جب آپ وضو کریں، جب آپ کا وضو ٹوٹے آپ وضو کریں، آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، مان لیجیے کل 8 بجے آپ کا ٹائم ختم ہوگا، ٹائم تو ختم ہو گیا لیکن وضو آپ کا برقرار ہے۔ 5 بجے آپ نے جو وضو کیا تھا کل، آنے والے کل 5 بجے 6 بجے آپ نے وضو کیا، 8 بجے وہ وضو برقرار ہے، ٹوٹا نہیں ہے، تو آپ کے مسح کرنے کا ٹائم ختم ہوا ہے، آپ کا وضو ختم نہیں ہوا ہے۔ مان لیجیے وہ وضو آپ کا 12 بجے رات تک چلتا ہے، تو آپ 12 بجے رات تک اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ٹائم ختم ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کے مسح کی مدت ختم ہوگی۔ اسی طرح سے اگر آپ باوضو ہیں اور آپ نے موزہ اتار دیا، ابھی وضو آپ کا ٹوٹا نہیں ہے، آپ نے صرف موزہ اتار دیا، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب تک آپ کا وضو ٹوٹ نہ جائے تب تک آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ٹائم لمٹ کے اندر ہمیں مسح کرنا ہے، اور ٹائم لمٹ جوڑنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے بتا دیا۔ حضر میں 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹہ، اور سفر میں 24 کو آپ 3 میں ضرب کر دیجیے، کتنا تقریباً
72 گھنٹہ بنے گا، اور 72 گھنٹے کی ابتدا کب ہوگی؟ کس مسا سے؟ نہیں، پہلے مسا سے نہیں، ایسے کہیں گے تو جواب غلط ہوگا۔ وضو ٹوٹنے کے بعد جو پہلا مسا ہوگا اس مسا سے، مسا سے نہیں، وضو ٹوٹنے کے بعد جو پہلا مسا ہوگا وہاں سے ٹائم اسٹارٹ ہوگا۔ آپ اس کو ایسے یاد رکھیں۔ تو یہ 5 شرطیں تھی، اگر یہ شرطیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ ان پر مسا کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی موٹے موٹے جو مسائل ہیں جن کو جاننا ایک دم ضروری ہے، میں صرف انہی پر بات کر رہا ہوں۔ اور مسا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی کئی دفعہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ مسا کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کا ہاتھ بھیگا ہونا چاہیے، ہاتھ بھیگا ہوا ہونا چاہیے، اور ہاتھ کو اپنے پاؤں کے یہاں انگلیوں کے پاس رکھ کے ٹخنوں کے اوپر تک، جہاں تک آپ دھوتے ہیں وہاں تک ایسے لائیں، بس مسا ہو گیا۔ دائیں ہاتھ سے دایاں پاؤں، بائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں، یا آپ چاہیں تو دونوں پاؤں کو ایک ہی ہاتھ سے کریں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ نہ تو سائیڈ میں مسا کرنا ہے، نہ تو نیچے مسا کرنا ہے، صرف اوپر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت معروف ہے، کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہماری عقل پر نہیں چلتا ہے۔ اگر عقل پر دین چل رہا ہوتا تو بھائی موزے کا جو نچلا حصہ ہے وہاں گرد و غبار لگتا، وہاں مسا کرتے، اوپر تو صاف ستھرا رہتا ہے، اوپر کیوں مسا کریں؟ اس کا مطلب عقل کا دخل نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول نے کہا وہی کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ بتائیے، دھلنے سے تو تھوڑا سا پاؤں صاف ستھرا ہو جاتا ہے، لیکن ہلکا سا پانی بھگو کر کے ایسے کر لینے سے کون سی صفائی ہوتی ہے؟ کیا کوئی چیز لگی ہوئی ہے جس کو ایسے کرنے سے صاف ہو جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ عبادت ہے، ہمیں اس میں اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح تیمم کا جو مسئلہ ہوتا ہے، آپ بتائیے وضو کرتے ہیں تو کم سے کم دھلتے ہیں، تیمم میں تو بس یوں ہاتھ مارے اور پھیر لیے، کیا اس سے کوئی چیز لگی تھی جو صاف ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں، پھر بھی وہ ہمیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب اس سے صاف پتہ چلا کہ شریعت ہماری عقل پر نہیں چلتی ہے۔ شریعت کا اصل مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہی شریعت ہے۔ اللہ نے کہا کھاؤ، کھاؤ، اللہ نے کہا رمضان آ جائے اب مت کھاؤ، اب مت کھاؤ، یہی شریعت ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے استسلام، سرنڈر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ پتا ہو حکمت اچھی بات ہے، نہیں پتا ہو پھر بھی عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی جو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ جو پاؤں میں 3 چیزیں پہنی جاتی ہیں، ان پر مسح کرنے کا میں نے حکم بتایا اور اس کی شرطیں بتائیں۔ 1-2 مسئلے اور بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ موزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جن پر مسح کرنا جائز ہے۔ ایک ہے نمبر 1 پر پگڑی۔ اگر آپ پگڑی باندھے ہوئے ہیں اور وضو کر رہے ہیں تو اس پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ و خفیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پگڑی پر اور خف پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ پگڑی پہنے ہوئے ہیں، باندھے ہوئے ہیں اور وضو کر رہے ہیں، پگڑی اتار کے رکھنے اور سر پر مسح، ہاتھ سے مسح کرنے کی ضرورت نہیں، اسی پگڑی پر آپ مسح کر لیجیے۔ پگڑی پر مسح 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ پگڑی یا تو ایسی ہے کہ پورے سر کو ڈھکے ہوئے ہے، یا پگڑی ایسی ہے کہ سر کا کچھ حصہ ڈھکا ہے اور کچھ حصہ کھلا ہوا ہے۔ اگر پگڑی پورے سر کو ڈھکے ہوئے ہے تب تو صرف پگڑی پر مسح کرنا کافی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث بیان کیا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پگڑی پر مسح کیا۔ تو اگر پگڑی پورے سر کو ڈھکے ہوئے ہے تو صرف پگڑی پر مسح کرنا یہ کافی ہے۔ اور اگر پگڑی ایسی ہے کہ سر کا بعض حصہ ڈھکا ہے، بعض حصہ کھلا ہوا ہے، تب کیا کریں گے؟ تو جتنا حصہ ڈھکا ہے وہاں پر پگڑی پر مسح کریں گے، اور جو حصہ کھلا ہوا ہے اس پر سر پر مسح کریں گے۔ یہ چیز بھی حدیث کے اندر ثابت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ یہ بھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ توضأ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں کہ توضأ فمسح بناصیتہ وعلی الامامۃ وعلی الخفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا
اپنی پیشانی پر مسح کیا، پیشانی سے مراد یہ سر کا اگلا حصہ، یہ نہیں، پیشانی کو تو وضو میں دھونا ہے، پیشانی میں مسح نہیں، پیشانی کو دھونا ہے، پیشانی سے مراد یہ سر کا اگلا حصہ یہاں کا، وہاں آپ نے مسح کیا اور پگڑی پر مسح کیا، دونوں پر مسح کیوں کیا؟ کیونکہ اتنا کھلا ہوا تھا، تو اگر سر کا بعض حصہ کھلا ہے، بعض ڈھکا ہے، تو جتنا ڈھکا ہے اس پر مسح کریں گے، جتنا کھلا ہوا ہے اس کھلے ہوئے حصے پر سر پر مسح کریں گے، تو پگڑی پر مسح کرنا یہ ثابت ہے۔ یہاں پر ایک ضروری بات یہ جانیں کہ جیسے ابھی موزوں کے بارے میں نے بتایا کہ موزوں پر مسح کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ہم نے بتایا کہ موزہ اتنا ایسا ہونا چاہیے، ڈھکا ہونا چاہیے، ڈھکنا، موزوں کو باوضو ہو کر پہنے ہو تب کر سکتے ہیں، موزوں پر مسح کرنے کی مدت ہے اتنی مدت ہی کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ یہاں پر پگڑی کے بارے میں کوئی شرط نہیں ہے، پگڑی کو آپ نے بغیر وضو کیے ہوئے پہنا پھر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، پگڑی کے لیے کوئی 1 دن کی 2 دن کی مدت نہیں، جب تک باندھے ہوئے، جب بھی وضو کرتے وقت پگڑی بندھی ہوئی ہے سر پہ تب آپ مسح کر سکتے ہیں، تو یہاں پر کوئی مدت نہیں۔ اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے، یا اس کی تعلیم کہ دیکھیے پاؤں میں اصل کیا ہے، پاؤں میں اصل کیا ہے، دھونا ہے یا مسح کرنا ہے؟ اصل دھونا ہے، اس لیے اس کی مدت طے کر دی گئی، اس کے بعد اس کو دھونا ہی ہے آپ کو۔ سر میں اصل کیا ہے، دھونا کہ مسح کرنا؟ سر میں اصل مسح ہی ہے، لہٰذا یہاں پر دھونے کی ضرورت آگے بڑھنے والی ہمیشہ مسح ہی کرنا ہے، لہٰذا یہاں پر مدت کی کوئی قید نہیں، جب بھی آپ پگڑی پہنے ہوئے ہیں وضو کر رہے ہیں اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی پگڑی۔ دوسری چیز عورتوں سے متعلق ہے، دوپٹہ۔ اگر عورت دوپٹہ باندھے ہوئے ہے سر میں، ایک تو ہوتا ہے ایسے ہی اوپر سے ہلکا سا ڈالے ہوئے ہیں جو کبھی بھی سرک سکتا ہے یا ہاتھ سے ہلکے اشارے سے سرکا دے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت دوپٹہ باندھے ہوئے ہے، اور یہ کب ہوتا ہے جیسے سخت سردی کا موسم ہے، باندھے ہوئے اسکارف دوپٹہ یا کوئی بھی چیز، یا عورت باہر نکلی ہے گھر سے تو ظاہر اس کو پردہ کرنا ہے تو باندھے ہوئے ہے، ایسا تو نہیں کہ سر پہ صرف کپڑا رکھے ہوئے ہے، تو اگر عورت سر کے اوپر دوپٹہ اس طرح سے رکھے ہوئے ہے جس کو اتارنے میں مشقت ہے، چاہے اس وجہ سے کہ تیز باندھی ہوئی ہے، چاہے اس وجہ سے کہ سخت سردی ہے، چاہے اس وجہ سے کہ باہر نکلی ہے، اگر دوپٹہ اتارے گی تو چہرہ دکھ جائے گا لوگوں کو، اگر اسے دوپٹہ اتارنے میں مشقت ہے تو اس کے لیے اپنے دوپٹے کے اوپر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والخمار، خمار ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سر کے اوپر رکھا جائے، عورتیں بھی رکھتی ہیں، ہم مرد بھی تولیہ یا کوئی کپڑا یا جو ہے پگڑی سر پہ رکھتے ہیں۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورت کے لیے دوپٹے پر مسح کرنا جائز ہے، کب؟ جس طرح پگڑی اتارنے میں مشقت ہو اس طرح سے، اسی طرح جب عورت کے لیے دوپٹہ کھولنا اتارنا باندھنا اس میں مشقت ہو تو عورت اس پہ مسح کر سکتی ہے، کیونکہ جو اصل علت ہے پگڑی پر مسح کی وہ ہے مشقت، جس کی بات اس پر میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جہاں مشقت ہوتی ہے وہاں شریعت آسانی لاتی ہے۔ اگر عورت کے لیے دوپٹے کو اتارنے میں کسی بھی وجہ سے مشقت ہے تو وضو کرتے وقت وہ اپنے دوپٹے کے اوپر مسح کر سکتی ہے، اور اس کی ضرورت خاص طور سے عورتوں کو سردیوں میں پڑتی ہے، سردیوں میں زیادہ پڑتی ہے، یا کبھی گھر سے باہر ہے تو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، بہرحال اس پر وہ مسح کر سکتی ہے۔ اور دوپٹے پر یا عورت جو بھی برقع وغیرہ باندھی ہے سر پہ اس پر مسح کرنے کے لیے نہ تو ٹائم لمٹ ہے کوئی، جیسے پگڑی کے بارے میں نے کہا، نہ تو باوضو ہو کر پہننے کی اس میں شرط ہے، کوئی وہ شرطیں نہیں ہیں جو موزے کے بارے میں ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہوئی دوپٹے پر مسح کرنا۔ مسح کے سلسلے میں ایک اور چیز پر مسح کرنا جائز ہے، پٹی پر۔ آپ کو کوئی زخم ہو گیا، آپ پٹی باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، کوئی کسی بھی وجہ سے، کسی ظاہر ہے کسی پریشانی کی وجہ سے ہی آدمی پٹی باندھتا ہے، اگر پٹی باندھے ہوئے ہے اس پر انسان مسح کر سکتا ہے۔ اگر پٹی اس بعض اعضاء پر پٹی باندھے ہوئے بعض کھلے ہوئے ہیں تو جتنے پر پٹی ہے اس پوری پٹی پر مسح کرے گا، اور جتنا کھلا ہوا ہے اس کو دھو لے گا، جتنا
پٹی بندھی ہوئی ہے اس پٹی پر مسا کر لے گا اور جتنا کھلا ہوا ہے اس کو دھو لے گا. ایک معروف حدیث معروف قصہ ہے. ایک صحابی جو کہ کہیں باہر تھے, زخمی, ان کے سر میں چوٹ لگ گئی, پھر رات کو ان کو جنابت ہو گئی اور سخت ٹھنڈی کا موسم تھا. صحابہ کرام نے ان کو مشورہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے وہاں, لوگوں سے انہوں نے فتویٰ پوچھا کہ کیا کروں میں, اب مجھے تو میرے اوپر غسل واجب ہے اور مجھے چوٹ لگی ہوئی ہے, پٹی بندھی ہوئی ہے, تو میں کیسے نہاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں, آپ کے لیے نہانا ضروری ہے. اب انہوں نے نہا لیا اور ان کی وفات ہو گئی. جب مدینہ واپس آئے لوگ اور ایک واقعہ بیان کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ڈانٹا, کہا کہ اس کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ان کو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا حل یہ تھا کہ جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اتنے پر مسا کر لیتے اور جسم کا باقی جو حصہ تھا جہاں جو کھلا ہوا تھا اس کو دھو دیتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر پٹی بندھی ہوئی ہے کسی وجہ سے تو اس پٹی پر ہم مسا کر سکتے ہیں. جو حصہ کھلا ہوا ہے اس کو دھونا ہے, اس میں کوئی حرج. اگر 2 مہینہ تک پلسٹر لگا ہوا ہے کوئی دقت نہیں ہے. وضو کیجئے, جو کھلا ہے اس کو دھوئیے, جو پلسٹر لگا ہوا ہے اس پر مسا کر لیجیے. اور اگر پٹی پر مسا کرنے میں بھی دقت ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ پٹی ہلکی ہے, نیچے زخم ہے, اس پر ہاتھ پھیر ہی نہیں سکتے, اگر مسا کرنے میں دقت ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں, تب اس پر ہاتھ بھی پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پٹی پر مسا کرنا بھی جائز ہے. اور پٹی پر مسا کرنے کے لیے بھی یہ شرط نہیں ہے کہ باوضو ہو کر کے اگر پٹی بدھوائے ہیں تبھی مسا کر سکتے ہیں. کیونکہ مان لیجیے کسی کو چوٹ لگی حادثے میں, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا, اچانک چوٹ لگی, اب فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے, اب ڈاکٹر فوراً پٹی باندھ دے گا, تو ہم کیا اس کو کہیں کہ بھائی پٹی رک جاؤ, تھوڑا مت باندھو, ابھی اس کو تھوڑا سا وضو کروا دیں؟ نہیں. تو یہ لہٰذا پٹی پر مسا کرنے کے لیے شرط نہیں ہے کہ پہلے باوضو ہو کر پہنا ہوگا تبھی کر سکتا ہے, اور نہ ہی اس میں کوئی ٹائم لمٹ ہے. 2 مہینہ بھی پٹی بندھی رہے تو اس پہ مسا کر سکتے ہیں وضو کرتے وقت. تو یہ بات مسائل ہیں مسا کے سلسلے میں. ایک تو پاؤں کے بارے میں نے بتایا کہ پاؤں میں 3 چیزیں پہنتے ہیں, ان پر مسا کر سکتے ہیں, اس کی شرطیں میں نے ذکر کیا. اس کے بعد پگڑی پر مسا کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے, بس شرط یہ ہے کہ وہ سر ڈھکا ہوا ہو. پھر دوپٹے کے بارے میں, اور آخر میں پٹی پر مسا کرنے کے بارے میں. اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری شریعت کتنی آسان ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو کسی بھی ایسے حکم کا مکلف نہیں بنایا ہے جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. جب ہم کو پریشانی آتی ہے ہماری شریعت ہمارے لیے آسانی پیدا کرتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی شریعت کو صحیح طور سے سمجھ سکیں. یہ ایسے مسائل ہیں جو روزمرہ پیش آنے والے مسائل ہیں, جو کئی دفعہ جن کو ہم بہت معمولی سمجھ کے اگنور کرتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہمیں اسے سیکھنا چاہیے کیونکہ ہماری ضرورت ہے, اور ہر دین کا ہر وہ مسئلہ جو ہماری ضرورت ہے اس کا سیکھنا ہمارے اوپر واجب ہے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر کما عمل کر سکیں, ہم سے غلطی نہ ہو. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. جی 2 سوال ہے شاید میرا. پہلا سوال یہ ہے کہ موزہ پہنے ہوئے ہیں اور اگر سفر کی حالت میں ہے یا پھر پسینہ اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ اس میں سے ہلکی سی اسمیل آ رہی ہے, تو کیا آپ اس حالت میں بھی مسا کر سکتے ہیں مدت کے اندر ہو؟ جی, اگر مدت کے اندر ہے تو آپ بالکل اس پر مسا کر سکتے ہیں. جب وضو ٹوٹ جانے کے بعد, مان لیجیے آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں, آپ کا وضو ٹوٹ گیا, اب وضو بنائیں گے, مان لیجیے ہوا خارج ہوئی کسی کو, وضو ٹوٹ گیا, اب وضو بنائیں گے. اب وضو بنائیں گے تو آپ کو مسا کی اجازت ہے کہ نہیں؟ آپ وضو ہو کر موزہ پہنے تھے, اس کے بعد وضو ٹوٹا, اب آپ وضو بنا رہے ہیں, مسا کی اجازت ہے کہ نہیں؟ ہے, اجازت ہے نا. جب وضو ٹوٹنے کے بعد مسا کی اجازت ہے تو اسمیل تو اس سے بہت معمولی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر موزے سے اسمیل آ رہی ہے تو آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ باوضو ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں. تو جب اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں, جب اس میں آپ کو مسا کرنے کی اجازت ہے تو اسمیل کے ساتھ تو بدن سے اور اجازت ہے. لہذا اسمیل ایسی شرط نہیں ہے کہ اگر اسمیل آئے تو آپ نہیں کر سکتے. باقی یہ اچھی بات ہے کہ اگر اسمیل آ رہی ہے تو آپ پاؤں دھو لیں, موزہ بدل لیں, یہ اچھی بات ہے. لیکن جہاں تک
مسا صحیح ہونے کی بات ہے یا وضو صحیح ہونے کی بات ہے، تو اسمیل آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اب دوسرا سوال بوٹ کے حساب سے ہے، جیسا بوٹ ہمارے ٹخنے کے اوپر بھی ہو جاتے ہیں، ابھی تھوڑے اور زیادہ بڑے ہوتے ہیں، تو ہم وہی بوٹ کی حالت میں بھی ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ وضو تو ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگ اتنا زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک حدیث بیان کیا، سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ بتائیے ہمارے نبی جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز ہو جا رہی ہے، اب اگر ہم جوتا پہن کے نماز پڑھیں تو ہماری نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے بعض علماء نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر رہیں جہاں جوتا پہن کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہو، جیسے ہم کبھی مان کے کہیں سیر و تفریح کے لیے گھومنے گئے پارک میں یا کہیں بھی، تو وہاں تو ہم کہیں بھی جوتا پہن کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب وہاں گنجائش ہے۔ ایسی جگہوں پر ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل ہو سکے، تو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب جہاں تک رہی جیسے اس مسجد کا مسئلہ ہے، اب یہاں اگر میں کہوں کہ نہیں میں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کروں گا، تو اس کا مطلب میں شریعت کو نہیں سمجھ رہا ہوں، مسجد گندی ہو جائے گی، ہمارے جوتے میں جو ہے دھول مٹی لگی ہوئی ہے، میں ہر آدمی پہن کے آئے گا تو مسجد گندی ہو جائے گی، جبکہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جوتا پہن کے آپ اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک تو جوتا صاف ستھرا ہونا چاہیے، ایک بات، دوسری بات جب آپ کے جوتے میں لگی ہوئی دھول مٹی سے مسجد کے گندی ہونے کا اندیشہ نہ ہو، تب آپ کو جوتے میں نماز پڑھنا چاہیے کبھی کبھی۔ تو لہٰذا جوتا پہن کے نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بھائی جیسے ہم یہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، لباس ہے، تو جوتا ہمارے پاؤں کا لباس ہے، تو جوتے میں کیا دقت ہے؟ اگر جوتا صاف ستھرا ہے تو وہ ہمارے پاؤں کا لباس ہے، جیسے ہمارے بدن کا لباس ہے، تو جوتا پہن کے بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں، بس یہ دھیان رہے کہ مسجد گندی نہ ہو۔ پگڑی پہنے میں یا اسکارف پہنے میں جس سے کام ہے تو سر کا مسا ایسا کر کے صحیح کر دینا، یعنی پھر کام کے اندر کام کبھی کرنا ہے جی، اسکارف اٹھا کے کام کے اندر مطلب کان کو اسکارف ہٹانے سے کام دکھ رہا ہے تو کام اگر دکھ رہا ہے تو کام کا کر لیجیے۔ میں نے بتایا نا کہ اگر کان اور سر کا حکم ایک ہی ہے مسا کے اندر، جیسے کان کا مسا کرنا ہے، سر کا مسا کرنا ہے، اگر وہ آپ عورت، ظاہر آپ کا سوال خواتین کے بارے میں ہے، اگر وہ اسکارف ایسا ہے جس سے پورا کان ڈھکا ہوا ہے اور اس کو ہٹانے میں، کان کا مسا کرنے میں مشقت ہے، تو پھر وہ سر کا مسا اس نے کیا اور ایسے کان کا بھی کر لے گی، ہو گیا مسا۔ لیکن اگر کان کھلا ہوا ہے تو اوپر مسا کیا، پھر کان کا اندر سے مسا کر لیا۔ ایسے ہی جیسے کوئی مرد پگڑی پہنے ہوئے ہو، سر کا کچھ حصہ ڈھکا ہو کچھ حصہ کھلا ہو، تو ڈھکے ہوئے حصے کے اوپر پگڑی پر مسا کرے گی، کھلے ہوئے کرے گا، اور کھلے ہوئے حصے پر سر پر مسا کرے گا۔ بالکل یہی حکم عورت کا لیے۔ ایک اور ایک سوال اسی سے کریں، جیسے کہ آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں، تو حالت میں جو ہے ہم جو شوز پہنتے ہیں، جو اگر ہاف شو ہے ٹخنے کے نیچے ہے، تو کیا یہ الاؤڈ ہے؟ پہن سکتے ہیں بالکل، لیکن کئی سارے جوتے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سے بنائے جاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ٹخنے کے آگے تک آ رہے ہیں اس طرح، لہٰذا اس مسئلے میں بہتر یہ ہے آپ اچھی سی چپل لے لیں جو بالکل نیچے تک ہوتی ہے، کوئی مطلب آپ کو کوئی شبہہ، کوئی وسوسہ آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال اگر ٹخنے سے نیچے تک کا ہو، جیسے ہاف جوتا آتا ہے بالکل چھوٹا سا، پہن سکتے ہیں اس کو۔ ہاں ہاں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سوال اسی ٹاپک پر ہو، کسی بھی ٹاپک پر ہو آپ کیجیے۔ نو مولود کے کان میں اذان دینا، اس سلسلے میں 3 حدیثیں وارد ہیں، ان حدیثوں کو میں نے تتبع کرنے کی کوشش کیا، 3 حدیثیں اس سلسلے میں ہیں۔ ایک حدیث ایسی ہے جس میں دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کا ذکر آیا ہے، یہ حدیث بھی اتفاق ضعیف ہے۔ وہ حدیث جس میں دائیں میں اذان بائیں میں اقامت کا ذکر آیا ہے، بھی اتفاق حدیث ضعیف ہے۔ یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا کہ اذان اور اقامت۔ تو باقی جو 2 حدیثیں ہیں ان میں
کان میں اذان کا ذکر آیا ہے. ان حدیثوں کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء نے ان حدیثوں کو قابل حجت مانا ہے، جن میں کہ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ بھی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب تحفۃ المولود فی احکام المولود میں اس سے استدلال کیا اس حدیث سے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں بھی صحیح نہیں ہیں. تحقیق اہل علم کی یہی ہے کہ یہ دونوں روایتیں بھی صحیح نہیں ہیں. تو لہٰذا اس باب میں کوئی بھی جتنی جو حدیثیں وارد ہیں، تین حدیثیں، تینوں حدیثیں ضعیف ہیں. لہٰذا کان میں اذان نہیں دینا چاہیے. نو مولود سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر سنتیں ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے. اس کا اچھا سا نام رکھنا، اس کو تحنیک کرنا. تحنیک کی سنت دھیرے دھیرے غائب بھی ہوتی جا رہی ہے. تحنیک کرنا، اچھا نام رکھنا، سر مڑوانا، عقیقہ کرنا، یہ سنتیں ہیں. اور سر مڑوائے آپ تو بال کے وزن کے وقت چاندی صدقہ کرنا، یہ 5 سنتیں ہو گئی. ان پر عمل کرنا چاہیے. تو اذان کے بارے میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں، اس لیے اذان نہیں دینا چاہیے. تحریک کا مطلب ہوتا ہے کھجور، اس کو تھوڑا چبا لیں یا کسی بھی چیز سے نرم کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چبا کے کرتے تھے. اس کو تھوڑا چبا کے نرم کر لیں اور تھوڑا سا، زیادہ نہیں، اتنا رہے کہ اتنا بچے کے اندر جا سکے، اس کے منہ میں ڈال دیں. چبائی اس لیے تاکہ نرم ہو جائے، بچے کے منہ میں ڈال دیں. اور طبی ناحیے سے بھی ابھی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ بہت زیادہ مفید ہے بچوں کے لیے. تو کھجور سے کریں. ابھی الحمدللہ کھجور تو ہندوستان میں بھی ہر جگہ ملتی ہے. اور علماء نے ذکر کیا ہے، حافظ ابن حجر وغیرہ نے، کہ کھجور نہ ملے تو شہد سے کریں، شہد بھی نہ ملے تو کسی بھی میٹھی چیز سے کر دیں. تو اس کو تحریک کہتے ہیں. جیسا امام اگر رکوع میں ہے، لوگ اگر رکوع میں ہیں، تو اگر کوئی جماعت میں ملنا چاہ رہا تو کیا وہاں سے رکوع کر کے آئے گا یا یہاں؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ منع کیا. زادک اللہ حرصا ولا تعد، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. لیکن بعض علماء صحابہ کے جو ہے آثار ذکر کرتے ہیں. بالکل، ہاں، بتا رہا ہوں. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. جماعت کھڑی ہے، لوگ رکوع میں جا چکے ہیں، داخل ہوئے، اور ظاہر آپ وہاں جب داخل ہو گئے تو آپ کو یہ اندیشہ لگا رہے گا کہ ابھی تو اٹھے کہ اب اٹھ جائیں گے، میرا رکوع چھوٹ جائے گا، میری رکعت چھوٹ جائے گی. اس اندیشے میں انہوں نے وہی رکوع کر لیا. رکوع کر کے رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے آگے جماعت میں شامل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو کیا کہا؟ زادک اللہ حرصا. ظاہر ہے وہ حرص میں ہی انہوں نے ایسا کیا تھا کہ رکعت مل جائے، اللہ تمہارے حرص میں اضافہ کرے، ولا تعود، لیکن آگے ایسا نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ منع کیا. اب یہ بتائیے، یہ تو ایک حدیث، یہ حدیث ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو گیا. بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے، جن میں عبداللہ بن مسعود ہیں، بعض دیگر صحابہ کرام ہیں، ان سے ثابت ہے کہ وہ عتبۃ الباب، وہ چوکھٹا جو دروازے کا چوکھٹ ہے، وہیں سے اگر رکوع میں لوگ، جماعت رکوع میں ہوتی تھی تو وہیں پر رکوع کر کے چلتے ہوئے آتے تھے. یہ صحابہ کے آثار ہو گئے، ان کا عمل ہو گیا. اب بظاہر ایک عام آدمی کو لگ سکتا ہے کہ بھائی دونوں میں تو تعارض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ آئندہ ایسا مت کرنا، بعض صحابہ کرام ایسا کر رہے ہیں، تو کیا جو ہے یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو ہر صحابی جانتا ہو؟ اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں سنت کے اندر کہ کوئی حدیث ہے برابر کسی صحابی کو حدیث نہیں پتا ہے، بعد میں پتا چلی. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو واقعہ ہے کہ ایک دادی آئی ان کے پاس جدہ میراث کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ لا اجد لک فی کتاب اللہ شیئا، کہا کتاب اللہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں، میراث ہے تمہارا. وہ چلی گئی. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. بعض صحابہ کرام نے نبی سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ دادی کو سدس دیتے تھے، 1/6 دیتے تھے. اب بتائیے ابو بکر رضی اللہ عنہ، پوری دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے، ان کو یہ حدیث نہیں پتا ہے. پھر انہوں نے اس کو بلا کر دیا. میں اس لیے بات کمپلیٹ نہیں ہوئی.
اس واقعے سے اس طرح کے بہت واقعات ہیں، وہ بیان کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے. اس واقعے سے پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثیں پتہ ہوں. تو جن صحابہ کرام نے وہاں سے رکوع کر کے چل کے آئے، ان کو ظاہر ہے اگر ان کو پتہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہر چیز نہیں کرتے وہ ایسا، اس کا مطلب ان کو وہ چیز نہیں پتہ تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے تو ہم صحابی کا عمل نہیں دیکھیں گے، اور وہ بھی وہ دوسرے صحابہ کرام جو جن کا واقعہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی. ایسے بہت سارے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ربا الفضل، سود کی ایک قسم ہے ربا الفضل. شروع میں فتویٰ دیتے تھے کہ ربا الفضل جائز ہے، جب دوسرے صحابہ کرام نے بیان کیا کہ نہیں ربا الفضل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، پھر انہوں نے فوراً رجوع کر لیا. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں تو ان کو نہیں پتا تھا جو کرتے تھے. ایک صحابی اس کو سنت بولے شیخ، حرم کے ممبر پہ کھڑے ہو کے صحیح روایت کچھ بھی بولے آپ، ان جو لوگ بھی ایسے سنیے، جب صحابی اس پر عمل کر رہے ہیں تو کیا اس کو غلط سمجھ کے عمل کر رہے ہوں گے؟ سنت ہی سمجھ کے عمل کر رہے ہوں گے. تو انہوں نے بیان کیا اپنی رائے. نہیں، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ دیکھیے، کسی عالم نے، کسی اہل سنت و جماعت کے کسی عالم نے یہ نہیں کہا ہے. شیخ ناصر الدین البانی نہیں، شیخ البانی نے یہ ثابت کیا ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے. شیخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل زندگی بھر اسی بات پہ رہا کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے. یہ نہیں ثابت کیا ہے کہ وہاں سے رکوع کر کے چلتے ہوئے آئیں گے. کس کتاب میں پڑھا تھا؟ ناصر الدین البانی کے بڑے بھی سنا تھا، تو بولے کہ اگر وہ داخل ہو تو داخل ہوتے ہی رکوع کرتا جائے. نہیں، تو کہاں پہ اگر دیکھیے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے مجھے نہ علم ہو ان کے اس قول کا، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی بھر اسی بات پہ عمل رہا کہ وہ مدرک رکوع کو مدرک رکعت مانتے تھے. لیکن چل کے جانا دیگر صحابہ کرام کا اور اس پر اجماع ہونا نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اور وہ جو حدیث آپ بیان کرے شیخ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا جواب ہمیں یہ دے رہے ہیں ابن حجر اسقلانی اس کے 3 قول بیان کرے، 3 قرات، 3 قرات، 3 روایت لائے فتح الباری میں کہ وہ صحابی دوڑ کے آ رہے تھے سرعہ کا لفظ. ہاں دیکھیے، ولا تعدو، ولا تعدو، ولا تعدو، لیکن ہاں تعدو نے نہ دوڑو، ولا تعود، دوبارہ ایسا نہیں کرنا، ولا تعید، یہ 3 قرات ہے. تعدو، تعود، تعید، یہ 3 قرات ہے. لیکن ان تینوں قراتوں میں ولا تعود والی روایت کو بیشتر علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. 3 وجوہات بیان کرے بولو. وہی بات تو بتا رہا ہوں اللہ کے بندے کہ اس لفظ میں 3 قرات ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں زیر زبر نہیں لگایا جاتا تھا، ہے نا، اس کی وجہ سے وہ احتمال موجود ہے. لا اس کو تعید بھی آپ پڑھ سکتے ہو اگر اعراب نہ لگاؤ، تو اس کو لا تعدو بھی پڑھ سکتے ہو آپ اعراب نہ لگاؤ، اس کو لا تعود بھی پڑھ سکتے ہو اعراب نہ لگاؤ. تو بیشتر علماء نے اس کو لا تعود والے قرات کو راجح مانا ہے، ورنہ قرات تو موجود ہے، مطلب وہ احتمال موجود ہے، علماء نے ذکر کیا ہے باقاعدہ. میں بتا تو رہا ہوں کہ بیشتر علماء نے لا تعود کو کہا ہے. اگر آپ اس احتمال کو پکڑیں گے تو پھر قیامت تک آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ ان تینوں میں سے کون مانو. جو یہ ہے کہ لا تعود وہی صحیح ہے، لا تعود دوبارہ نہیں کرنا. تعید مطلب دوبارہ نماز نہیں لوٹانا ہے، نماز ہو گئی تمہاری. تعدو کا مطلب ہے دوڑتے ہوئے نہیں آنا. دوڑنے کا ذکر کونوں مت کرے، وہ دوڑ کے آئے تھے، وہ دوڑنے سے اللہ کے نبی منع کرے، رکوع کر کے آنے سے منع نہیں. میں اور کیا اتنی دیر سے آپ کو سمجھا رہا ہوں بھائی صاحب کہ 3 قرات ہے، تینوں قراتوں میں وہ والی قرات صحیح ہے جو میں بتا رہا ہوں. 3 قرات ہے، تینوں قرات کا الگ الگ معنی ہوگا، لیکن یہ جو قرات ہے لا تعود، یہ والی قرات صحیح ہے. ہر مسجد میں نماز ہو جاتی جی، کوئی بھی مسجد میں نماز ہوتی، مطلب سمجھنے دوسرے مسلک میں پڑھ سکتے. ہاں، دوسرے مسلک میں دیکھیے، ہمیں چاہیے کہ ہمارا امام متبع کتاب و سنت ہو، بدعتی نہ ہو، خرافاتی نہ ہو، نیک صالح ہو.
ہمیں ایسے امام کو رکھنا چاہیے، ایسے امام کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ تو ایک بات ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لیا مان لیتے ہیں پڑھ لیا، جو آدمی بدعت کرنے والا ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لیا جو آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کرتا ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لیا جو کلین سیو ہے، پڑھ لیا، اب کیا اس آدمی کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی تم نے جو نماز پڑھا ہے جا کے دوبارہ پڑھو؟ اگر ہم یہ کہیں گے دوبارہ پڑھو، اس کا مطلب آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تمہارا امام تھا مسلمان نہیں ہے، فوراً تکفیر لازم آئے گی، اور ہم تکفیر نہیں کرتے۔ تکفیر دو طرح کی، تکفیر مطلق معین۔ مطلق تو ہم کر سکتے ہیں کہ جس نے فلاں کام کیا وہ کافر ہے، ہم جنرل بات کر رہے ہیں، اور معین کہنا کہ فلاں یہ آدمی زید عمرو بکر یہ کافر ہے فلاں کام کرنے کی وجہ سے، اس کو تکفیر معین کہتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ شروط اور ضوابط ہیں، وہ آدمی معول نہ ہو، اس آدمی کے پاس شبہات نہ ہو، اس پر حجت قائم کر دی گئی ہو، وہ مقلد نہ ہو، جاہل نہ ہو، مختلف شرطیں علماء نے بیان کی۔ وہ ساری شرطیں مطابق ہونے کے بعد تب اس کی تکفیر معین ہوگی، اور وہ بھی کے بعد علماء کریں گے، ایسے کوئی بھی چلتا پھرتا آدمی۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ ہندوستان میں آج کا ایک نوجوان چند پروگرام دیکھ لیتا ہے، یہاں ہو سکتا ہے میرے پروگرام کے دیکھنے کے بعد کچھ لوگ جو ہے جا کے تکفیر کرنے لگتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ شیخ نے بتایا تھا کہ جس نے یہ کام کیا وہ کافر ہے، اور دیکھو یہ آدمی وہ کام کر رہا ہے، جس نے شرک اکبر کیا وہ کافر ہے، میں نے دیکھا تھا وہ قبر پر سجدہ کر رہا تھا، یہ کافر ہے۔ یہ منہج نہیں ہے سنت جماعت کا۔ تکفیر معین کی یہ شرطیں ہیں، وہ شرطیں جب پوری ہوں گی تب علماء اس کی تکفیر کریں، اور جب تکفیر کر دیں گے اس کے بعد ہم کہیں گے اس کے پیچھے نماز نہیں صحیح، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن جب تک ہم اس کو مسلمان مانیں گے تب تک نماز صحیح ہے۔ لیکن نماز صحیح ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جاؤ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھو۔ کیوں بدعتی کے پیچھے پڑھو گے نماز؟ متبع کتاب و سنت کے پیچھے پڑھو نماز۔ لیکن اگر آپ کسی نے پڑھ لیا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ تو ہو رہا ہو، نماز ہو گئی ہے، آئندہ کوشش کرو کہ تم جو ہے متبع کتاب و سنت کے پیچھے نماز پڑھو، بدعتی کے پیچھے نہ پڑھو۔ اصل میں اس میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، نہا کف الثوب فی الصلاۃ، کف الثوب، تو اس لیے بہتر یہ ہے، حالانکہ اس میں بہت تفصیل کیا ہے بعض علماء نے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس تفصیل میں نہ جائیں، نہ موڑ کے نہ پڑھیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب نماز پڑھتے وقت نہ موڑیں آپ، اگر باہر سے موڑ کے آئیں تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی نہ داخل ہو۔ کیوں ہم موڑیں؟ آستین ہماری کھول کے پڑھیں، تاکہ اگر آپ کھول کے پڑھ رہے ہیں تو کوئی اشکال کوئی شبہ والی بات نہیں ہے، تو آپ کھول کے پڑھیں، موڑیں ہی نہ۔ جو آدمی پائچا اس سے نیچے رکھتا ہے ٹخنے سے، اس کو چاہیے کہ آج ہی جا کے کٹ والے ٹیلر سے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مطلب اتنی سخت وعید آئی ہے، میں ہمارے یہاں کبھی کوئی مطلب کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو سماج نے قبول کر لیا ہے، جیسے وہ گناہ ہی نہیں بچ رہا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اور اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ 4 وعید آئی ہے اس آدمی کے لیے جو ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے۔ اب ایک آدمی آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھائی جو ہے ٹخنے سے نیچے میرا ہے تو کیا میں موڑ لوں؟ اللہ کے بندے کیوں موڑ لو گے؟ اب کیوں؟ اب تک تم کو خراب نہیں لگ رہا تھا، مسجد کے باہر تھے، اب کیوں موڑ لو گے؟ تو جیسے نماز کے باہر وہ تمہارے لیے حرام تھا، ویسے ہی نماز میں حرام ہے۔ ایسا تھوڑی کہ موڑ لو گے تو تمہاری نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، تو تم اس کو کٹوا دو۔ یہ تم پوچھ رہے ہو کہ نماز میں موڑوں کہ نہ موڑوں، تو ہم کو 24 گھنٹہ جو ہے نہیں جائز ہے جو تم ٹخنے سے نیچے رکھے ہوئے ہو۔ اس لیے یہ سوال آنا ہی نہیں چاہیے کہ میری پینٹ بڑی ہے تو موڑ لوں۔ کیوں موڑ لو گے؟ اس کو جا کے کٹواؤ۔ اور اس مسئلے کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، موڑنے نہ موڑنے کا نماز سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے اس باب میں لیکن وہ ضعیف ہے۔ جی ایک ہے کہ جس نے اس بال کیا اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ ضعیف حدیث ہے۔ اللہ